السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمین یا رب العالمین۔ مسلسل جو عشاء کی نماز کے بعد درس چل رہا ہے فقہ کے عنوان پر، اس میں ہم نماز کے احکام اور مسائل میں داخل ہیں، جن میں سے نماز کے ارکان، اس کا بعض حصہ گزشتہ دروس میں گزر چکا ہے، بقیہ ارکان جو ہیں اس کی تکمیل آج کے درس میں کی جائے گی۔ سرسری طور پر نماز کے جو ارکان ہیں اس کو گنا کر کے آج کے درس کو ہم آغاز کریں گے۔ تو نماز کے جو ارکان ہیں وہ 14 ہیں، جن میں سے فرض نماز میں قدرت ہو تو آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھے، جب تک اس کے پاس کھڑے ہونے کی طاقت ہے اسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیے، بیٹھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور دوسرا ہے تکبیر تحریمہ، اور تیسرا ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، چوتھا ہے رکوع کرنا، اور پانچواں رکن ہے رکوع کے بعد کھڑے ہونا، اور چھٹا ہے اعتدال، بالکل سیدھے کھڑے ہونا، ہاف نہیں، بالکل سیدھا رہنا، اور اس کے اندر جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھنا۔ اسی طرح سے سجدہ کرنا اور پھر سجدے سے اٹھنا، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ بھی ارکان میں سے۔ اکثر لوگ دونوں سجدوں کے درمیان نہیں بیٹھتے ہیں، اسی طرح جس طرح سے رکوع کے بعد اکثر لوگ کھڑے نہیں ہوتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ بولتے ہی ڈائریکٹ سجدے کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ یہ نماز کے ارکان میں غلطی کی جا رہی ہے اور نماز میں ڈنڈی ماری جا رہی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ 9 ارکان ہیں۔ 10واں جو رکن ہے وہ ہے آخری قعدہ۔ تو آخری قعدے میں بیٹھنا، اور 11واں رکن ہے بیٹھ کر تشہد میں آخری قعدے میں التحیات پڑھنا، التحیات کا اہتمام کرنا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو کہتے تھے السلام علی اللہ، السلام علی جبریل و میکائیل، السلام علی فلان و فلان۔ ہم اس طرح تشہد میں دعا پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح سے مت کہو، بلکہ کہا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو نبی پر سلام بھیجا گیا، اس کے اندر السلام علیک ایھا النبی، اور اسی طرح سے السلام علینا، اپنے اوپر بھی سلامتی کی دعا کی گئی ہے، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، ان پر بھی سلامتی کی دعا کی جا رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ نمازی ہیں تو نیک ہیں، اور نماز پڑھنے والوں کی دعاؤں کے آپ مستحق بنتے ہیں۔ ہر نماز میں، 5 وقتہ نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، تشہد میں بیٹھنے کے بعد آپ نمازیوں کی دعا کے مستحق بن رہے، کیونکہ نمازی تشہد میں بیٹھ کے دعا کرتا ہے آپ کے لیے۔ تو اپنے آپ کو نیک بنانا چاہیے۔ صالحین کہا گیا، صالح اسے کہتے ہیں جو اللہ کا حق اور بندوں کا حق دونوں کا ادا کرتا ہے۔
शिरक नहीं करता है, तौहीद पर ज़िंदगी गुजारता है, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों की अदायगी का एहतमाम करता है, वो सालिह है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अत्तहियात पढ़ो, जब आप आखिरी कायदा में बैठो तो अत्तहियात पढ़ो। इसी तरह से नमाज का एक रुकन ये है कि आखिरी कायदा में दरूद पढ़ना। पहले कायदा के अंदर दरूद पढ़ना वाजिब है, लेकिन इसके अंदर दरूद पढ़ना रुकन है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। तो सिर्फ अत्तहियात, कभी कभी ऐसा होता है जैसे बहुत सारे हमारे भाई सुन्नत पढ़ते रहते हैं, जमात खड़ी हो जाती, वो तशहुद में अत्तहियात के दरमियान में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी तक पहुँच गई, इधर इकामत हो जाती है, वो सलाम फ़ौरन फेर देते हैं। नहीं, जब आप तशहुद में हो तो अत्तहियात के साथ दुरूद पढ़ के उसके बाद सलाम फेर दिया, क्योंकि वो रुकन में से, वरना फिर वो सुन्नत आपको दोहरानी पड़ेगी, नमाज आपकी हुई। और अगर आप क़याम की हालत में हैं, खड़े हैं, तो उस हालत में आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सुन्नत हुई नहीं, फिर से पढ़ना ही है आपको। मगर आप तशहुद में चले गए हैं, कायदा में बैठे हुए हैं सलाम फेरने के लिए और अत्तहियात पढ़ रहे हैं, तो आप दुरूद पढ़ करके उसके बाद सलाम फेरिए। इकामत हो जाए कोई मसला नहीं। हाँ, अगर आप खड़े हैं, क़याम की हालत में हैं, तो उसी हालत में नमाज छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं उसमें। लेकिन अगर आप अत्तहियात में हैं तो आप दुरूद पढ़ करके फिर सलाम फेर दीजिए, क्योंकि जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं, उससे पहले सलाम फेर दिए तो आपकी नमाज नहीं होगी। इसलिए इसका ख्याल करना चाहिए, अक्सर लोग इसकी गलती करते हैं। तो आखिरी कायदा में दुरूद पढ़ना चाहिए। सैयदना फुदाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नमाज में दुआ करते हुए सुना। उसने दुआ में आप पर दुरूद नहीं पढ़ा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज पढ़े तो चाहिए कि पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान करे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु, ये सब अल्लाह ताला की तारीफ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे, फिर उसके बाद जो चाहे वो दुआ करे। तो वहाँ अल्लाह की तारीफ हो गई, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना है। उसके बाद हमें दुआए मासूरा का हुक्म दिया गया, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी वगैरह, और इसी तरह से अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबि जहन्नम, ये जो दुआएं पनाह मांगी जाती हैं 5-6 चीज़ों से, वो दुआ पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ बाकायदा तौर पर हुक्म दिया है कि जब तक ये दुरूद नहीं पढ़ोगे तुम्हारी दुआ भी कबूल नहीं होगी। तो ये चाहे हम नमाज की हालत में हो या गैर नमाज में हो, हमें जब भी दुआ करना है तो इस बात का ख्याल करना चाहिए कि पहले हम अल्लाह की तारीफ़ करें, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें, और उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगे, अपनी दुआएं मांगे, जो भी मांगना है आप मांगे। तो आखिरी कायदा में दुरूद पढ़ना ये नमाज के अरकान में से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह ताला ने हमें दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया है। कुरान की आयत है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, सूरह अहज़ाब के अंदर है कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन, उसके फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, नबी पर दुरूद भेजते। अल्लाह ताला रहमत नाज़िल फरमाता है और फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, आगे कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि, है लोगों जो ईमान लाए हो तुम भी नबी पर दुरूद भेजो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो सलाम पढ़ते हैं आप पर, ये मालूम हो गया, क्योंकि अत्तहियात में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी आ गया, तो आप पर दुरूद कैसे भेजें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दुरूद इब्राहिमी जो है उसके कलिमात सहाबा को सिखाए कि इस तरह से भेजो। तो बाकायदा तौर पर आपने नमाज के अंदर दुरूद पढ़ने की तलकीन की है, याद नहीं था सहाबा को, याद दिलाया है और तंबीह की है। एक सहाबी जो गलती कर रहे थे, दुरूद नहीं पढ़े थे आप पर, तो आपने कहा कि पहले दुरूद पढ़ लो, उसके बाद जो भी दुआ मांगनी है तब मांगो। इसी तरह से नमाज के अरकान में से एक रुकन ये है सलाम फेरना। बग़ैर सलाम फेरे नमाज में से आप नहीं निकल सकते। जैसे बहुत सारे हमारे भाई हैं, वो कहते हैं कि अगर कुछ हाजत पड़ गई है तो वैसे भी निकल सकते हो, कुछ भी कह करके,
یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ہوا خارج کر کے بھی نکل جاؤ نماز میں، نعوذ باللہ۔ سلام پھیر کر کے نماز سے نکلنا، کیونکہ نماز کی جو تعریف کی گئی ہے وہ اسی لیے کی گئی ہے اسی طرح سے کہ اس کا آغاز تکبیر سے ہے اور اس کا اختتام کس سے ہے؟ تسلیم سے ہے، سلام سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے طہارت نماز کی کنجی ہے، نماز کی ابتدا تکبیر سے ہے اور اس کا اختتام سلام سے، تو سلام پھیر کے اس کے بعد آپ نکلیے نماز سے، تو سلام پھیرنا چاہیے۔ اور آخری جو 14واں رکن ہے وہ ہے ہر رکن کو، جتنے بھی بیان کیے گئے ہیں 13 رکن پیچھے جو گزرے ہیں، ان 13 ارکان کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، اس میں جلد بازی نہیں مچانا، اطمینان کے ساتھ ادا کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، اس آدمی کی نماز کفایت نہیں کرتی جو رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں رکھتا، اس آدمی کی نماز درست نہیں ہوتی، کافی نہیں ہوگی، اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ کفایت نہیں کرے گی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ جو آدمی رکوع میں سجدے میں اپنی پیٹھ کو سیدھی نہیں رکھتا، جب بھی اٹھنے بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے، جس حالت میں آپ گئے تھے اس حالت میں جب تک پھر واپس نہیں آ جائیں گے جس حالت سے گئے تھے، تب تک آپ کا وہ رکن مانا نہیں جائے گا۔ اس لیے آپ کھڑے تھے، رکوع میں گئے، پھر رکوع کے بعد قوما کرنا، پھر سیدھا کھڑے ہوئے جیسے پہلے کھڑے تھے۔ سجدے کی حالت میں آپ سجدے میں گئے، سجدے سے پہلے بیٹھے، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے ہیں جو آپ بیٹھک کرنا ضروری ہے، بہت سارے لوگ نہیں بیٹھتے، اس میں بیٹھیے آپ آرام سے اطمینان سے، اس کے بعد پھر سجدہ کیجیے، پھر اسی طرح بیٹھیے جیسے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے تھے، تھوڑی سی بیٹھک کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے۔ اور یہی چیز چوتھی رکعت کے معاملے میں بھی ہے، 2 سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ تھوڑی دیر بیٹھیے، اسے جلسے استراحت کہا جاتا ہے، جلسے استراحت۔ تو ہر رکن کو آرام سے اطمینان سے ادا کرنا ہے، اور یہ خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پہلے اس سے پہلے جو اونچا مرتبہ ہے احسان کا کہ نماز اس طرح سے پڑھو یا عبادت اللہ کے ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اتنا احساس اور شعور نہیں آتا ہے تو اتنا خیال رکھو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی دیکھتا ہے، ہماری نقل و حرکت پر نظر رکھتا ہے، تو ہم اوٹ پٹانگ حرکت نہیں کرتے، کوئی بھی کام جلد بازی میں نہیں کرتے، ہے نا، غافل نہیں رہتے ہیں۔ تو جب انسانوں کا یہ معاملہ ہے تو جس کے لیے آپ عبادت کر رہے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے، اس کی نظر سے نگاہ سے ہم کبھی اوجھل نہیں ہو سکتے، تو اس کی عبادت کے وقت میں ہم کیوں غافل ہو جاتے ہیں؟ اس لیے حکم ہے یہ، عبادت کا مزہ آپ کو اسی وقت آئے گا بھی، دونوں مرتبوں میں سے احسان کے کسی ایک مرتبے پر ضرور رہیے، یا تو یہ تصور رہے نماز کی حالت میں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ بہت اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اگر اس مرتبے پر، اس احساس پر آپ نہیں پہنچ پا رہے ہیں، یہ لذت آپ کو نماز میں نہیں مل پا رہی ہے، تو اتنا تو ضرور خیال رکھیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ۔ جب یہ خیال آئے گا تو نہ تو نماز میں ادھر ادھر دھیان جائے گا، اور نہ ہی نماز کے ارکان، واجبات یا جو بھی اس کے جو چیزیں بتائی گئی ہیں کرنے کے لیے، ان کو آپ جلد بازی میں ادا نہیں کریں گے، اس کو بہت سلیقے کے ساتھ، اعتدال اور اطمینان کے ساتھ انجام دیں گے۔ تو یہ پورے 14 ارکان ہیں نماز کے۔ پہلا رکن ہے فرض نماز میں قدرت ہو تو کھڑے ہو کر ادا کرنا، دوسرا رکن ہے تکبیر تحریمہ، اور تیسرا ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، چوتھا رکن ہے رکوع کرنا، پانچواں ہے رکوع کے بعد کھڑے ہونا یعنی قوما کرنا، اور چھٹا رکن ہے بالکل سیدھے کھڑے ہونا، اعتدال اختیار کرنا، اور ساتواں رکن ہے سجدہ، اور آٹھواں ہے سجدے سے اٹھنا، پھر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، نواں رکن۔ 10واں رکن ہے تمام ارکان نماز اطمینان سے ادا کرنا، 11واں ہے سب کو ترتیب سے ادا کرنا، کسی بھی چیز کو ادھر ادھر بکھیرنا نہیں، اور 12واں ہے آخری تشہد، یہ رکن ہے، یہ چھوٹنا نہیں چاہیے۔
اور 13واں ہے تشہد اخیر کے لیے بیٹھنا، اور 14واں ہے دونوں طرف سلام پھیرنا۔ یہ نماز کے 14 ارکان ہیں۔ ان ارکان کی رعایت کیجیے، اپنے نماز کی حفاظت کیجیے، خود بھی علم حاصل کیجیے، اپنی عبادتوں کے سلسلے میں غافل نہ رہیے، اور دوسروں کو بھی علم سکھائیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی عبادات بالخصوص نماز، جس کی اولین پرشش ہوگی، سب سے پہلے جس کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، اللہ کے حقوق میں سے ہم سب کو اسے بہتر طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہماری نمازوں میں اب تک کوتاہیاں ہو رہی تھیں، اللہ اس کے اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو علمی دروس میں شرکت اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ۔